ویلکم بیک۔ اب تو یہ بات اتنی تکرار کے ساتھ ہزاروں دفعہ سنی جا چکی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا یہ قول کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی سازوں تک یہ خبر شاید آج یا کل پہنچی ہو، لیکن جو میرے محلے کا ٹھیلے والا ہے وہ پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، سسٹم نہیں چل رہا۔ چلیں، سسٹم کولیپس ہو گیا، یہ آپ کو پتہ لگ گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب ایسا کون سا سسٹم لایا جائے جو پہلے اس پاک سرزمین میں نہیں آزمایا گیا؟ اور یہ جو سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم دنیا کا لے آئیں، بدترین سسٹم بھی کولیپس کر جائے گا اگر آپ کی نیت اسے چلانے کی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سسٹم لانے سے پہلے اگر نیت کا کوئی سسٹم آ سکے تو بہت بڑا احسان ہوگا ریاست پہ بھی، آپ پہ بھی اور ہم پہ بھی۔ اسی پیچ و خم کو سلجھانے اور سمجھنے کے لیے آج ہم نے سابق وفاقی سیکریٹری جناب محمد یونس داغا صاحب کو زحمت دی ہے۔ آپ ان دنوں ایک مشاورتی ادارے پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کے بھی سربراہ ہیں۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ شاہ زیب جیلانی، آپ مجھے پتہ ہے کہ کل سے تیاری کر رہے ہیں اس ساتھ کی کہ یونس صاحب آئیں گے تو آپ ان سے دو دو ہاتھ کریں گے۔ ایکچولی ڈھاگا صاحب کا ایکسپیرینس اتنا ہے اور ابھی بھی وہ ریسرچ اور تحقیق اتنی کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ موضوعات بہت سارے ہیں جن پہ ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم نے جو موضوع جس پہ ہم فوکس چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ہمارا روزانہ کا کراچی شہر کا جو بے ہنگم ٹریفک ہے، خطرناک سڑکیں ہیں، آئے دن کے حادثات ہیں، اور بار بار کراچی کے لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یار ملک کا اتنا بڑا شہر ریونیو جنریٹ کرنے والا، ہم اس کو ایک ڈھنگ کا ماس ٹرانزٹ بھی کیوں نہ دے سکے؟ تو ڈھاگا صاحب اس پہ مسلسل بولتے بھی ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، بلکہ ڈان میں ہی پہلے مئی میں ان کا ایک شمار پر مبنی ایک بھرپور آرٹیکل شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمپیئر کر لیں کراچی کا جو بی آر ٹی منصوبے ہیں ان کو باقی ملک سے، تو آپ کو تصویر بالکل صاف نظر آ جائے گی کہ پنجاب نے اپنے شہروں میں کتنی ترقی کی، کتنے ماس ٹرانزٹ لے کر آ گئے، اور ان کا خرچہ کتنا کم تھا کمپیئر ٹو سندھ میں ہم نے دیکھا کہ گرین لائن کا منصوبہ آیا، وفاق نے اس کی فنڈنگ کی، لیکن پھر بھی اس میں اتنا ڈیلے آیا کیونکہ سندھ حکومت بسیں نہیں لا پا رہی تھی۔ آخر دیر مدار وہ شروع ہوا لیکن ابھی بھی وہ پورا نہیں ہوا۔ سندھی میں ہم کہتے ہیں اٹھ درے پچھ درے، مطلب اس کا جو بلک ہے وہ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے، آخری جو 2-3 کلومیٹر ہیں وہ ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ہم جب دفتر جاتے ہیں ایمنا روڈ میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے چل رہا ہے۔ ریڈ لائن کی کیا بات کریں، سب کو پتا ہے کہ اس اپریل میں عوام کا جو غصہ تھا اتنا آ گیا کہ گورنمنٹ نے کہا جی یہ ٹھیکیدار کا سارا قصور ہے، کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا۔ وہ چلے گئے کورٹ میں، کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں، یہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کمیٹی ہوتی ہے بورڈ میں، وہاں جائیں۔ اس بورڈ کا ابھی فیصلہ آیا چند دن پہلے کہ گورنمنٹ نے غلط طریقے سے یہ کانٹریکٹ ختم کیا تھا، گورنمنٹ کی اپنی کوتاہیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اور وہ ٹھیکہ جو ہے وہ ایف ڈبلیو او کو گیا اور کہا گیا کہ جی 90 دن کے اندر جو ہے ریڈ لائن کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں بہتری آئے۔ یلو لائن ہے، اس کی ہم کیا بات کریں، 8.5 ارب روپے اس میں جو وہاں کے ان کے جو چارج تھے پروجیکٹر تھے، پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سارے پیسے وہ ورلڈ بینک کے وہ ایڈوانس میں دے دیے ٹھیک کو، کام کچھ ہوا نہیں۔ اب جب ان کو نیب میں پکڑا ہوا ہے، وہ 19 کے بہت ہی کوئی شخصیت ہے کا اپنا جو ہے وہ نیب سے ہوا، پھر گورنمنٹ میں آگے ایس پی بن کے مختلف پر ان کے سفارش ان کو پروموشن دیتے رہے۔ مطلب ایک اتنا بڑا گڑبڑ گھوٹالہ کو سمجھ نہیں آیا اس کی کہانی کہاں سے شروع کریں۔ تو میرا خیال ہے یونس ڈھاگا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈھاگا صاحب نے اپنے آرٹیکل کہا کہ ہمارے ہاں وہ پشاور میں پی ٹی آئی نے جو بنایا تھا ایک بی آر ٹی، چلے اس میں ڈیلے بھی ہوا کاسٹ اسکیلیشن، لیکن وہ بن گیا، پنجاب کے شہروں میں کافی بن گیا۔ سندھ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور ابھی بھی کوئی لائٹ نظر نہیں آتی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے، یہاں پہ ایشو ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے بہت تفصیل سے جو میرا آرٹیکل تھا اس کے چیدہ پوائنٹس بھی آپ نے بتا دیے۔ اب جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ سندھ میں ایسا ہوتا ہے۔ یقیناً
آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ جو BRT کا پہلی دفعہ ہم نے یہ جو نومنکلیچر آیا ہماری سرکاری کاغذوں میں، وہ آیا تھا 1990 میں، جب کراچی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے نام پہ ایک اسکیم بنائی گئی تھی، اور یہ اسکیم بنائی تھی KDA نے، ورلڈ بینک نے، UNDP نے. تو ہم اتنے پرانے عرصے سے، پچھلے 36 سال سے اس کے اوپر ہم کام نہیں کر سکے. پچھلے 1990 میں وہ جو اسٹڈی تھی جس میں آپ کے ساتھ ورلڈ بینک بھی تھا، ورلڈ بینک نے کام فنڈنگ بھی کرتے ہیں، UNDP بھی تھے اور KDA نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس 6 پرائرٹی کوریڈورز ہیں جس کے اوپر آپ کو یہ فوراً کام شروع کر دینا چاہیے ماس ٹرانزٹ کا. اور ایک انہوں نے کہا کہ ایک پروجیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فرام سوراب گو ٹو ٹاور، اس کو فوراً آپ کریں. اور اس وقت یہ بات شروع ہو گئی کہ جی اب اس پہ کام شروع ہونا ہے. 20 سال تک اس پہ کام نہیں ہو سکا. اب یہ اس میں ساری گورنمنٹس آئیں، اس میں تقریباً ہر پارٹی کی گورنمنٹس آئیں. اس میں ہمارا جو ایک پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا کام ہوا کراچی میں پرویز مشرف کا، وہ دور بھی گیا. اس دور میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا. 20 سال تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. 2010 میں دوبارہ جائکا ہے، جائکا نے کہا کہ اس کے اوپر کام کرے. جائکا نے کہا ہم آپ کو سارے پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں انٹرسٹ فری آلموسٹ، اور 30 سال کی اس کی ری پیمنٹ ہے، اور 20 سال مزید ہم ایکسٹینشن دیں گے. مطلب 50 سال میں اس کی ری پیمنٹ فری کا آلموسٹ آپ کہیں فنڈنگ تھی، آلموسٹ فری فنڈنگ ہوتی ہے. 50 سال جو پیسے واپس کرنے ہو تو فری فنڈنگ ہی کہتی. وہ پیسے بھی آپ کو ملے، آپ نے اس پہ بھی کام نہیں کیا. سندھ گورنمنٹ نے جائکا کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ صرف کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ جب تک آپ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، انہوں نے کہا جی کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آپ نے بنانی ہے وہ بنا لیں. یہ میں آپ کو شروع کے واقعات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہیں بنائیں گے، ہم سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنائیں گے، تب ہم کام کریں گے. اور یہ پھر اس کے اوپر جائکا کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، جائکا پھر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن جائکا نے جاتے ہوئے ایک مہربانی یہ کی کہ 2010 اور 2012 میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں 2012 سے 2030 کا، 18 سال میں آپ پورا یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں 6 BRTs بننی تھی تقریباً 90 کلومیٹرز 95 کلومیٹرز کی، 2 لائٹ ریل بننی تھی، اور ایک کراچی سرکل ریول کی بحالی تھی. تو یہ ٹوٹل 175 کلومیٹر کا کام ہونا تھا بحالی کا اور نئی اس کا، جو کہ 2012 سے 2030 کے درمیان رہتا. آج اس میں سے ہم 14 سال گزار چکے ہیں، صرف 4 سال باقی ہیں اگر اس پروجیکٹ کی ٹائم لائنس کو دیکھیں. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کا آپ کام دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے اس میں صرف 3.9 کلومیٹر کی اورنج لائن کمپلیٹ کی. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی کام اس کے اوپر نہیں کیا. باقی ریڈ لائن اور یلو لائن ابھی تک زیر تعمیر ہے، اور گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے کی 20 کلومیٹر. تو یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بے اعتنائی ہے، لاپرواہی ہے، نااہلی بھی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب واقعات سامنے آ رہے ہیں اس پہ کرپشن بھی بہت کھل کے اب سامنے آ گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب اس کام کے اندر اس طرح کا فوکس نہیں ہے کہ جس طرح ایک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اب اس سے ہی آپ دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس فنڈز کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو NDC جو NFC ہوا تھا 7th NFC کے بعد سے بہت پیسے آ رہے ہیں، تو اس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. کوئی ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں ہے کہ جس کے لیے ان کے فنڈز کی. لیکن ان دونوں پروجیکٹس کے لیے ریڈ لائن کے لیے وہ گئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس، اور یلو لائن کے لیے ورلڈ بینک کے پاس. اب یہ ساری ان کی ایک بیوروکریسی اس میں انوالو ہوئی تھی. جب بھی آپ فاسٹ ٹریک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ان کو انوالو نہیں کیا جاتا، پھر آپ اپنے پیسوں سے فاسٹ ٹریک پہ کام کرتے ہیں. جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا، جیسے KP نے تو خیر اس سے کیا ورلڈ EDB کی کیا، لیکن وہ انہوں نے بھی 3 سال میں کمپلیٹ کر لیا. لیکن ہمارے 2019 سے یہ دونوں پروجیکٹ چل رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی. اور یہ اتنا ہم تاخیر کر چکے ہیں کہ ان کی جو لون کی مدت تھی وہ بھی ختم ہو چکی. پچھلے سال ہم نے دونوں کو ایکسٹینڈ کروایا ریکویسٹ کر کے کہ جی ہمیں 2 سال اور دے دیں، ہم کمپلیٹ کریں. لیکن 2 سال میں بھی لگتا نہیں ہے ہم کریں گے. تو سارے معاملات کے اندر ایک جو جس کو کہتے ہیں نا مکمل ایک بے اعتنائی، بے اعتنائی کے کراچی سے کوئی ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کراچی کا کوئی اچھا کام کرنے کی. تو یہ میں ایک تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی اس میں کروں گا کہ جی اگر گورنمنٹ کا یا ہماری جو صوبائی حکومت کا یہ خیال ہے کہ جی کراچی کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں، یا صوبے ہو جائیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہو جائیں، تو اس کی باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کراچی کا کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس سیٹ اپ کے اندر کراچی کا کوئی راستہ نکلے گا بہتری کا. اچھا نہیں، کراچی تو چلے ٹھیک ہے، آپ نے بیان کر دیا. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے گورننس کا، یہ کراچی سے باہر بھی اسی طرح کس حالات ہیں؟
اس سے زیادہ ہے. تو یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ترقی نہیں کرنا چاہتا تو براہ کرم مجھے بار بار ترقی کرنے پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے ایٹیچیوڈ ہے. یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں ریئلسٹکلی سپیکنگ جو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن پورے دنیا کے سسٹم کا حصہ ہے, آپ اسے کچھ بھی کر لیں, زیرو ٹالرنس کر لیں, کچھ لیں, نہیں ختم ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 روپے میں سے 30 روپے جو ہے چلیں رکھ لیں, 70 روپے لگا دیں, اس سے جو آپ کا نام ہوگا, اس سے جو آپ پولیٹیکل کیپٹل کمائیں گے وہ بھی تو آخر آپ ہی کے کام آئے گا. تو ڈائریکٹ جو ہے کچھ بھی نہ کرنا, اور عالمی ادارے بھی لان تان کر رہے ہیں, مرکز سے بھی آپ کا چکر چل رہا ہے, تو اتنی لیبر کرنے کے بعد, بدنامی کمانے کے بعد آپ نے جو کمایا اور ترقی بھی نہیں دی, تو اس سے آپ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ کیسے سلامت رہ سکتا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور کراچی کی ایک مخصوص بات یہ ہے کہ کراچی کا لاہور کا یہ فرق ہے کہ لاہور کی ہر حکومت لاہور سے سیاسی کیپٹل بنا کے اس سے اپنی آگے کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ میں اپنا راستہ بناتی ہے. کراچی سے ایسا کسی کو کوئی راستہ ضرورت نہیں ہے. اگر انٹیریئر سے کوئی حکومت جیت جاتی ہے, کوئی پارٹی جیت جاتی ہے, تو کراچی اس کو ایک پلیٹ میں مل جاتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پولیٹیکل کیپٹل. میں اور آپ ایک ہی میرے خیال ہے پیریڈ کے لوگ ہیں. 77 میں جب میں نے میٹرک کیا تو ماشاءاللہ لگ گیا تھا, اور 79 میں جب ہم انٹر میں تھے تو بھٹو صاحب کو پھانسی لگ چکی تھی. اور ہم پھر اس دور میں گزرے کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ ہم دیکھیں گے, ہم یہ سب سنتے ہوئے آئے کہ جب ایک جمہوریت آئے گی, ایک سسٹم آئے گا, تو ہم ملک کے لیے سب کا اور راج کرے گی خلق خدا. تو بھائی 1988 سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے ہماری بس ہو گئی. 38 سال میں جو ہمارے شہر کا حشر ہو گیا, اتنا حشر ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں بھی برا نہیں تھا, ہمارا اچھا چل رہا تھا ہمارا شہر, اتنا برا نہیں. تو جو ہماری ساری توقعات تھیں اس سارے سسٹم سے, وہ انہوں نے بہت بری طرح خراب کی, جس کی وجہ سے ہم جیسے جو لوگ جو اس وقت ہمارا رومانٹسزم تھا ہمارا ڈیموکریسی کے ساتھ, وہ بری طرح سے اسپوائل ہو چکا ہے. پچھلے 18 سال کی کنٹینیوٹی کراچی کے اندر ایک ہی حکومت کی ہونے کے باوجود بھی جو ہمارا, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, سندھ کا بھی یہی حال ہے. میں نے یہ ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ سندھ میں اگر کوئی رائٹ بینک کو دیکھے, اور شاہ زیب اس پہ مجھے ایگری کریں گے, رائٹ بینک پیورلی پیپلز پارٹی کا بینک ہے, پورے لاڑکانے سے لے کے نیچے 7 تک. ادھر مشکل سے کوئی ایک آدھ سیٹ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نکال سکتی ہے, باقی 100% سیٹیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہوتی ہیں. رائٹ بینک ہر سیلاب میں ڈوبتا ہے, ہر بارش میں یہاں پانی جمع ہوتا ہے, کئی مہینوں تک نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہاں پہ ابھی تک ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے. اور یہ تقریباً 2011 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جو مطلب موجودہ جمہوری نظام کے بعد سے 2011 سے سیم پارٹی وہاں سے جیت رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ کی حکومت بھی انہیں کی ہے. پچھلے 2011 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد سے اب تک تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک ڈرینیج کا کوئی کام وہاں پہ نہیں کیا گیا. اب بھی خدا نہ خواستہ وہاں بارش اور سیلاب آئیں گے, اب بھی رائٹ بینک کے یہ سارے ضلع جن کا میں نے نام لیے سارے دوبارہ ڈوبیں گے. تو یہ سلسلہ جو آپ نے کہا نا کہ بے اعتنائی کا یا بے لاپرواہی کا, وہ پورے سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے. مطلب یہاں کام کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں سمجھا جاتا. ڈھاگا صاحب, میں آپ کی جو گفتگو ہے اور جو آپ کا فنڈامنٹل تھرسٹ ہے اس میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں, آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا. آئی تھنک آپ کا جو آرگیومنٹ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کا کراچی کے ساتھ, میں بہت ہی اگر کراچی دشمنی ہے, چلیں بہت سارے لوگ ہمارے کراچی میں یہ سمجھتے بھی ہیں, تو میں اس کو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پارٹی ہیں صوبے میں, چلیں 20 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں, یہ اس کا کیپٹل, یہ سوچنے کی کیا ہے, اور آپ اب ایسا یہ کرتے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے بنوال بھی لی اپنی جیسے تیسے سے, حکومت بھی, میئر بھی آپ کا ہے, اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی پالیٹکس کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری طرف آئیں گے کیونکہ لوگ ان سے ہو گئے جو ٹی پسٹل کے زور پہ اس شہر کو چلاتے تھے یا جو لسانیت کی سیاست کرتے تھے, اور ہمارا ایک انکلوسیو کیریکٹر ہے. تو پھر بھی آپ کو ڈیلیور تو کرنا ہوگا. مطلب آپ سے ایک صوبے حکومت مزید بھی 20 سال کرنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جب آپ اس شہر مطلب اس کے ساتھ جان بوجھ کے دشمنی کیسے کریں گے. میں بس یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ you think there is fundamentally wrong with feel about Karachi, yeah, this is overall governance and clashing interests and incompetence.
جی دیکھیں، میں اس لیے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی پروجیکٹس دیکھ لیں نا، چاہے ماس ٹرانزٹ دیکھ لیں، چاہے K4 دیکھ لیں، چاہے S3 دیکھ لیں، پانی کا، نکاس کا، یا آپ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بھی منصوبہ پچھلے 20-30 سال سے جو ہے اس پہ کام نہیں کیا جا رہا. اور پچھلے ہم 18 سال سے ہمیں پتہ ہے، پچھلے ایٹ لیسٹ 16 سال سے NFC کے تحت پیسہ بھی بہت آ رہے ہیں. تو پہلے اس سے پہلے شاید فنڈز کے پرابلمس بھی ہوتے تھے صوبوں کے پاس، لیکن اب پچھلے 16 سال میں آپ دوسرے صوبوں میں دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو کام واقعی تمام حکومتوں نے کیا. وہاں پہ بریکس بھی آتی رہی ہیں، 3-3 سال کی حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن سب نے کام کیا. یہاں پہ 18 سال سے ایک ہی حکومت ہے، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں نظر. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، اس پورے سندھ کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کام نہیں ہو رہا. اور پھر میں دوبارہ وسعت اللہ خان صاحب کی بات پہ جا رہا ہوں کہ اگر 30% کمیشن ہوتی اور 70% کام ہو چکا ہوتا تو بہت کچھ ورٹیکل مائلیج آج تک ہم گین کر چکے ہوتے اور بہت سارے کام ہمارے ہو چکے ہوتے. اور یہ سارے پروجیکٹس ہو چکے ہوتے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 24 سال سے زیر التوا ہیں. اچھا، وقفے کے بعد میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ 18 سال سے کوئی کام نہیں ہوا، شاید اسی لیے نہیں ہوا. جسے ایک لفظ ہے انکمپنسی کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں، یا یہ ہم نہیں ہوں گے تو کسے لائیں گے، لانا تو ہے ہی ہمیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک وقفہ لے لیں.